جابر ابن عبداللہ انصاری کے سفر۔ جابر نے سن 50 ہجری کے عشرے میں مصر کا سفر کیا۔ بعض مصریوں نے ان سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ ان دنوں جابر کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا مسمطہ بن مخلد انصاری مصر کا والی تھا، اور ابن مندہ کی روایت کے مطابق جابر نے مسلمہ کے ہمراہ شام اور مصر کا سفر اختیار کیا۔ حدیث کے بعض منابع کے مطابق جابر نے عبداللہ بن انیس سے قصاص کے بارے میں ایک حدیث سننے کی غرض سے شام کا سفر کیا، جس کی تاریخ نامعلوم ہے۔ وہ معاویہ کے دور میں شام گئے، جہاں انہیں معاویہ کی بے رخی کا سامنا کرنا پڑا۔ جابر معاویہ کے اس رویے سے سخت ناراض تھے اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور معاویہ کی طرف سے 600 دینار کا ہدیہ قبول نہیں کیا۔ جابر کے ساتھ معاویہ کے طرز سلوک کو خلیفہ ثالث کے قتل کے باموجب اہلیان مدینہ کی توہین و تذلیل کی عموی روش کا حصہ سمجھا جا سکتا ہے۔ حدیث میں جابر کا کردار۔ جابر ابن عبداللہ انصاری صحابہ کے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثیر احادیث نقل کی ہیں۔ حدیث و روایات و سیرت و تاریخ کی کتب میں جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایات سے کثیر تعداد میں نقل ہوئی ہیں، اور ان کی منقولہ روایات اسلامی مذاہب کے ہاں قابل توجہ ہے۔ جابر فقہی احکام میں صاحب رائے تھے اور فتویٰ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ذہبی نے انہیں صاحب فتویٰ، مجتہد اور فقیہ کا عنوان دیا ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل کرنے کے علاوہ صحابہ اور حتیٰ بعض تابعین سے بھی روایت کی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، طلحہ بن عبید اللہ، عمار بن یاسر، معاذ بن جبل اور ابو سعید خدری ان صحابہ میں سے ہیں جن سے جابر نے روایت کی ہے۔ جابر اس قدر دینی معارف و تعلیمات حاصل کرنے کے طالب و مشتاق تھے کہ انہوں نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کے لیے شام کا سفر اختیار کیا۔ اس شوق نے آخری عمر میں جابر کو خانہ خدا کی مجاورت پر آمادہ کیا تاکہ وہاں رہ کر بعض حدیثیں سن لیں۔ وہ حدیث کے سلسلے میں نہایت بابصیرت اور نکات تھے، اور احادیث و روایات نقل کرنے میں قبائلی مسابقتوں سے پرہیز کرتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ خود خزرجی تھے، لیکن اس بات کے معترف تھے کہ خزرجی راویوں نے بنو قریظہ کے فیصلے کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کلام میں تحریف کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن معاذ کے حق میں ادا کیے تھے، صرف اس لیے کہ سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے زعیم تھے۔